السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم والأمين الرؤوف الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحابه وأتباعه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين اللہ رب الجلال مالک جو جہاں خالق افضل الصلاۃ والسلام الکریم کی لا محدود تعریف ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شفیع روز جزا محبوب رب اکرم ساقی کوثر اپنے پیارے آپ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول دربار میں اللہ کریم جنت البلا کی بابرکت حاضری اپنے حسین بارگاہ میں قبول منظور فرما کر مجھ سمیت جميع حاضرین کے لیے ذریعہ بخشش ذریعہ مغفرت اور ذریعہ نجات بنائے آمین ثم آمین برادران اسلام یہ مبارک عشرہ ہے جس مبارک عشرے کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا خالق لم یزل میں لیلۃ القدر کی عزت اور عظمت کرامت اور شرافت اس لیے بلند فرمائی کہ لیلۃ القدر کو ایک خاص نسبت ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل ہوا اللہ کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا قدر والی رات میں قدر والا کلام قدر والے پروردگار کی طرف سے قدر والا فرشتہ قدر والے رسول کی طرف لے کر اس دھرتی پر جلوہ افروز ہوا مہینہ ماہ رمضان کا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور رات لیلۃ القدر والی قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ عظیم ترین کتاب وہ بے عیب بے مثل لاریب کتاب کہ جس شے کو نسبت قرآن کریم سے ہو جائے اللہ اسے قدر و مرتبت کی بلندی عطا فرما دیتا ہے اور رات کو نسبت مل جائے تو کائنات انسانی کی تمام راتوں میں سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر قرار پائے وہ قرآن مہینے کو نسبت ملے تو وہ ماہ رمضان سال کے بقیہ تمام مہینوں پر فضیلت مل جائے وہ قرآن اگر اس پاک رسول سے نسبت جڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ٹھہرے اور وہ قرآن جس پاک سینے سے اس قرآن کو نسبت جڑے اللہ رب الجلال پھر اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما مست النار اس سینے کو جہنم کی آگ کبھی نہیں جلائے گا جس سینے میں اللہ نے اپنے قرآن کو محفوظ کیا ہو مراد یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن جس کو رب الجلال نے جس عادت بخشی کہ قرآن کریم کو اللہ کریم نے اس کے سینے کا خزینہ بنایا وہ سینہ اللہ رب الجلال نے جہنم کی آگ پر حرام قرار دیا ہے بلکہ میں نے اخرجہ السنہ کے اندر یہ بھی پڑھا کہ قبر کی مٹی پر بھی اس جسم اور وجود کو کھانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے جس وجود کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کیا ہوتا ہے برادران اسلام یہ قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت ہے جس کی نشاندہی خود سید الانبیاء شافع مقصد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے پورا قرآن حفظ کرنا میری امت کے لیے فرض کفایہ ہے لیکن قرآن کریم کا اتنا حصہ حفظ کرنا جس سے نماز انسان کی مسلمان کی درست ہو سکے وہ ہر
قرآن کریم کا حصہ جس سے انسان اپنی نماز ٹھیک طریقے سے درست طریقے سے ادا کر سکے، ہر مسلمان صاحب عقل و فہم پر اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، اور قرآن کریم کو سیکھنے والے کا مقام اللہ کریم نے اتنا بلند کیا۔ ایک ہے قرآن کریم کا حافظ، ایک ہے محافظ، یقیناً حافظ بھی شان والا اور پھر محافظ بھی شان والا۔ اگر حافظ شان والا نہ ہوتا تو پروردگار قرآن کریم میں جو نہ ارشاد فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اٹھایا۔ اب توجہ رکھیے گا اس جملے کی طرف اور اس آیت کی طرف۔ عربی زبان میں نگران کے لیے اور نگہبان کے لیے جو لفظ آیا ہے نا، وہ میں نے جہاں تک لغت پڑھی وہ محافظ کا لفظ آیا، لیکن خالق کائنات نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ مُحَافِظُونَ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کے حافظ ہیں۔ پروردگار کائنات انسانی کو ایک پیغام دے رہا ہے، میرے بندو، دنیا کے اندر قرآن کو سیکھنے والے، اپنے سینے میں قرآن کو جمع کرنے والے اور پھر یاد رکھنے والے اس حافظ قرآن کے رتبے کو سمجھو۔ فرمایا جس طرح وہ میری کتاب اللہ کا دنیا میں حافظ بنا، اس کتاب کا سب سے پہلا حافظ اور محافظ خود پروردگار کر گیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اللہ نے قرآن کو اپنا ذکر قرار دیا، اور میرے پاک محبوب نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت من امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ افضل عبادت من امتی، حضور فرما رہے ہیں میری امت کی افضل ترین عبادت۔ لوگ پوچھتے ہیں قاری صاحب ماہ رمضان میں کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ نبیوں کے تاجدار، ساری امت کے غمخوار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری امت کی افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ سوچئے گا ذرا ایک لمحے کے لیے کہ ماہ رمضان اول تا آج 25واں روزہ ہے، 25 دن گزر گئے ہیں، ہم نے قرآن کریم کے کتنے ختم مکمل فرمائے یا کتنا دور مکمل کیا یا قرآن کریم پڑھنے کی کتنی سعادت ملی۔ میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ احباب، وہ گھر، وہ بچے، وہ اہل خانہ جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق و شوق رکھا، جہاں قرآن کریم کی تلاوت جناب والا اسی طرح ریگولر جاری ہے۔ یہ عرش والے رب العالمین کے پسندیدہ بندے ہیں جن کو اللہ کریم نے یوم ازل سے منتخب کیا۔ حدیث پاک کے نورانی الفاظ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائے، میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش اعظم پر ملائکہ کے لیے اور آسمانی مخلوق کے لیے زمین کے وہ گھر اس طرح چمکتے نظر آتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ آج جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتا ہے اور جہاں پر حفاظ قرآن کریم پڑھتے ہیں، فرمایا وہ مقام اس طرح اہل آسمان کے لیے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جیسے اہل زمین کے لیے اہل آسمان والے وہ مبارک ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے یہ قرآن کریم کی نورانیت ہے جو یوں نوری شکل کے اندر بندے کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک رات تلاوت قرآن کر رہا تھا، دوران تلاوت میرے قریب گھوڑا بندھا ہوا تھا میرا جو میدان جہاد میں میں جس پر سوار ہو کر دشمن کے مقابلے میں جہاد کیا کرتا تھا، فرماتے ہیں وہ بدکنے لگا، یعنی اس نے شرارتیں شروع کر دی جس طرح جانور بدکتے ہیں جس طرح، اور بیٹا میرا سویا ہوا تھا چھوٹا سا، مجھے خوف لاحق ہوا کہیں یہ گھوڑا اپنے پاؤں تلے اس بچے کو نہ رون دے۔ میں نے تلاوت قرآن کو مختصر کر کے اس بچے کو دور سلایا۔ فرماتے ہیں میں نے جب سلام پھیرا
میں نے دیکھا میرے سر پر ایک نور کی پالکی ہے جس کی نورانی شعاعیں آسمانی کائنات تک پہنچ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں تھوڑا سا خوف زدہ ہوا کہ یہ کیا چیز ہے۔ صبح کو یہ معاملہ میں نے سید الانبیاء شافع حق و سرا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے کریم محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین بن حضیر نور کے نورانی فرشتوں کی جماعت تھی جو تیری تلاوت قرآن سننے کے لیے زمین پہ اتری۔ دوستان گرامی، اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قاری قرآن حافظ قرآن قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے رخسار پر بوسہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس پر فرشتے مرحبا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور خالق کائنات انسانی میں کسی کلام کو اتنی توجہ سے نہیں سماعت کرتا جتنی توجہ سے آل قرآن کے قرآن کو خود پروردگار سماعت فرماتا۔ برادران اسلام، اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم سے افضل کائنات میں کوئی علم نہیں ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں سب قرآن کریم کے تابع ہیں، قرآن سے نیچے ہیں، قرآن کا علم سب سے اوپر ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا یہ قرآن وہ ہے جو قوم کو بلندی عطا فرمانے کے لیے آیا۔ اور ہدایت شریف کی جلد اول صفحہ نمبر 2 پر یہ روایت موجود ہے حدیث کی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سار العلم من سار بالعلم، جو علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، مراد یہ ہے کہ علم دین کے لیے، علم قرآن کے لیے، علم مصطفیٰ کے لیے، علم اسلام کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات مر جایا کرتی ہے، لم یمت فیہ ابدا۔ یہ قرآن اور علم مصطفیٰ کے ساتھ، علم نبوت کے ساتھ جڑنے والا حافظ و قاری لم یمت ابدا، کبھی نہیں مرتا، قبر کی لحد میں اتر بھی جاتا ہے پھر بھی تلاوت قرآن نبی قبروں پہ جاری ہے۔ یہ داتا علی حجویری کی قبر پر کیوں تلاوت قرآن جاری ہے؟ حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کیوں ہم وقت تلاوت قرآن جاری ہے؟ پیر خواجہ شاہ سلیمان پیر پٹھان کی قبر پر ہر وقت کیوں تلاوت قرآن جاری ہے؟ قبلہ عالم کی قبر پر کیوں تلاوت قرآن جاری ہے؟ خواجہ شمس العارفین کی مبارک مرکز انور پر کیوں تلاوت قرآن جاری ہے؟ وجہ یہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کیا۔ نبی علیہ السلام ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرما گئے من سار بالعلم لم یمت ابدا، جو اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑ لیتا ہے لم یمت فیہ ابدا، کوئی اور ہوگا جو مر جائے گا۔ فرمایا یہ تو نام فقیر انادا باہو، قبر جنا دیجی بے، یہ قبریں جن کی جی رہی ہے نا، یہ وہ اللہ کے فقیر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ لیا اور قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا۔ اچھا، کائنات میں کسی نعمت پر فخر جائز نہیں، مفاخرہ جائز نہیں، لیکن قرآن کریم کی سعادت حاصل ہونے پر فخر کرنا یہ میں نے سنت اصحاب رسول میں پایا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، مدینہ کے انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج۔ کون کون سے قبیلے؟ اوس اور خزرج دونوں قبیلے انصار مدینہ۔ مہاجرین تو وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کی معیت میں یا بعد اور پہلے یہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آئے، ان کو کہتے ہیں مہاجرین اصحاب رسول۔ قرآن کریم نے بھی یہ کیٹاگریز ان کے ذکر کیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے میں مہاجرین سے بھی راضی، انصار سے بھی راضی، حتیٰ کہ جو ان کی پیروی کرنے لگ جائے نیکیوں میں اللہ ہو کر ان سے راضی، اللہ راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ امتیاز جنہیں ملا۔ یہ اوس و خزرج والے آپس میں ایک دفعہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد ہے، ایک نماز پڑھے تو 50,000 کا اجر و ثواب ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نورانی مسجد ہے، مسجد نبوی شریف کی سرزمین ہے، جماعت صحابہ جلوہ افروز ہے، قبیلہ انصار میں سے دونوں قبیلے ہیں، اوس بھی
بھی ہے اور خزرج والے بھی ہیں۔ اوس والے خزرج والوں سے کہتے ہیں ہماری شان تم سے خزرج والوں بلند ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ہم میں سے 4 ایسی شخصیات ہیں جن کی عزت و عظمت اللہ نے بڑی بلند فرمائی۔ صحابی ہونے میں ہم سب برابر ہیں، لیکن ان 4 افراد کو اوس والے کہتے ہیں خزرج والوں ہمیں بڑی فضیلت ملی۔ وہ کہتے ہیں کیا؟ اوس والے کہنے لگے ہم میں سے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ گزرے رضی اللہ عنہ۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے کسی کو اس کا باپ غسل دیتا ہے، بھائی غسل دیتے ہیں، اعزہ اقارب، اور آج کل کوئی نہیں لگتا تو مسیح مولوی پھر بھی آتے ہیں کہ جناب مولوی نے ویک کے سراسی کوئی نہیں، کیوں تیرے کیوں غسل دیتا ہے تارا دی کو، یہ تیرے باپ کے لیے دعا بعد جنازہ مانگتا ہے اس لیے راضی نہیں، یا تیرے بچے میں کے کان میں اذان کہتا ہے اس لیے۔ حضرت سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ اوس والے کہتے ہیں اے خزرج والو تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو غسیل الملائکہ ہو، جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہو۔ یہ حضرت حنظلہ بن عامر ہے جن کو اللہ کے نورانی فرشتوں نے خود غسل دیا۔ یہ پہلی فضیلت تمہاری۔ دوسرے کہنے لگے ہم میں سے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی ایک کی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے برابر مانا۔ فرمایا یہ ہم میں سے ہے تم میں سے نہیں۔ یہ ہماری دوسری فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت قبیلہ اوس والے کہتے ہیں ہماری یہ ہے کہ ہم میں سے حضرت عاصم بن ثابت شہید ہوئے۔ دشمن ان کے وجود کو، ان کے جسد مبارک کا مسلح بنانا چاہتا تھا، قیمہ کر کے ان کے جسد مبارک کی توہین کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عاصم بن ثابت کے لیے اللہ نے شہد کی مکھیاں کا لشکر بھیج کر ان کے مبارک جسم کی حفاظت فرمائی۔ یہ ہماری فضیلت ہے تمہاری۔ اوس والوں نے یہ 3 فضیلتیں بیان کرنے کے بعد چوتھی فضیلت اپنی یہ بھیجی، یہ بیان کی کہ ہم میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب جام شہادت نوش کیا عرش سے جبریل امین تشریف لے آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کائنات فرماتا ہے محبوب سعد بن معاذ کی روح اتنی پاکیزہ اتنی پاکیزہ اتنی پاکیزہ تھی، جب میرے عرش کے قریب سے سعد بن معاذ کی روح گزری میرا عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ میرا عرش حضرت سعد بن معاذ کے روح کی مبارک خوشبو طیب اور طہارت اور نفاست کی وجہ سے فرمایا عرش خداوندی جھوم اٹھا۔ یہ 4 فضیلتیں ہماری ہیں، خزرج والوں تمہاری ہیں۔ جب یہ بات کی نا قبیلہ اوس والوں نے خزرج والوں کے سامنے، انہوں نے کہا بالکل تمہاری یہ فضیلتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی 4 بندے ایسے ہیں جو ہمارے پاس ہیں تمہارے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کون سے؟ قبیلہ خزرج والے بولے۔ فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی ذات اقدس سے ڈائریکٹ جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ہم میں سے ہے تم میں سے نہیں۔ یہ پہلے قاری قرآن ہے، یہ فضیلت تمہاری نہیں اوس والو۔ دوسری فضیلت بیان فرمائی، فرمایا حضرت سیدنا زید بن ثابت یہ ڈائریکٹ قرآن حفظ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، یہ فضیلت ہماری ہے تمہاری نہیں۔ تیسری فضیلت بیان فرمائی، فرمایا حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ جن کی تلاوت قرآن کو نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور فرمایا میری اگر آج کوئی بیٹی شہزادی ہوتی بغیر نکاح والی تو آج نکاح کر کے مصطفیٰ تیرے نکاح میں دیتا، اتنی اعلیٰ قسم کی قرات اور قرآن کو تلاوت کرتا ہے۔ یہ فضیلت ہمارے حصے میں آئی ہے، اوس والوں تمہاری نہیں۔ چوتھی فضیلت فرمایا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کریم کے عظیم الشان قاری قرآن ہیں جنہوں نے درسگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کر قرآن کریم کو حفظ کیا میرے محبوب کی بارگاہ میں سے۔ فرمایا یہ 4 اصحاب رسول ہم میں سے عظیم الشان قاری قرآن ہیں جن کو یہ فضیلت ملی ہے کہ مصطفیٰ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ اوس والوں یہ فضیلت تمہاری نہیں۔ گویا اصحاب رسول نے قرآن کے حفاظ اور قاریوں کی فضیلت کو اپنے لیے باعث عزت سمجھا۔
آخری بات عرض کروں، محدث طبری نے اپنی جو تاریخ طبری رقم فرمائی، اس کے اندر بھی یہ روایت نقل کیا۔ علامہ امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس کے اندر بھی اس روایت نقل کیا۔ محدث طبری فرماتے ہیں ہم 6 طالب علم تھے، ہم دین سیکھنے کے لیے، قرآن کریم اور اس کے علوم سیکھنے کے لیے اپنے استاد کے، ایک استاد کی شہرت ہم نے سنی، اور اس استاد کی شہرت کے بعد ہم اس کے علاقے میں دور دراز پڑھنے کے لیے اس کے درسگاہ میں تشریف لے گئے۔ محدث طبری کہتے ہیں جس وقت ہم نے اس استاد کے درسگاہ میں جا کر ان سے ملے، سلام کیا، بعد السلام اپنے آنے کی مدعا پیش کی، استاد صاحب سے کہا ہم قرآن سیکھنے آئے اور علوم قرآن سیکھنے کے لیے آئے۔ انہوں نے فرمایا میں پڑھانے کے لیے تو حاضر ہوں، مگر میرے پاس کھلانے کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ غربت کا دور تھا، آج بھی مدارس میں وہی فقر و فاقہ ہے، کیونکہ نہ ہم اپنا فطرانہ، نہ اپنی زکوٰۃ مدارس کو دیتے ہیں، نہ ان کے ساتھ اور کوئی تعاون کرتے ہیں۔ تو اہل مدارس کا شکریہ ادا کرو، پھر بھی عظیم الشان قرآن اگر آپ کو آج اس 14ویں صدی میں مل رہے ہیں، یہ قرآن کریم کے مدارس ہی کا اعزاز ہے۔ اللہ نے جو مدارس میں برکت رکھی ہے، جس کی وجہ سے آج مصلی رسول اور منبر رسول آباد ہے، یہ مدارس کا ہم پر عظیم الشان احسان ہے۔ محدث طبری فرماتے ہیں استاد صاحب نے کہا بیٹو میرے پاس کھلانے کے لیے تو کوئی انتظام نہیں، مگر پڑھانے کے لیے انتظام موجود ہے۔ ہم 6 شاگرد تھے، 6 طالب علم تھے، ساتھی آپس میں کچھ زادیاں لے کے آئے تھے گھروں سے۔ ہم نے کہا استاد محترم ہمارے پاس کچھ ساز و سامان ہے، سامان خردلوش، چلو جب تک رہا ہم آپ کے پاس پڑھتے رہیں گے، ختم ہو گیا تو پھر تشریف لے جائیں گے۔ کچھ مہینے، کچھ عرصہ جو فنون ہم نے سیکھنے تھے، علوم سیکھنے تھے، استاد صاحب کے پاس پڑھتے رہے۔ قریب ہی اس درسگاہ کے ایک یہودی کی دکان پر ہم وہاں سے سودا سلف خریدتے تھے۔ ملا کر جب ہمارا ظاہرہ ختم ہوا، محدث طبری فرماتے ہیں ہم نے اس دکاندار کے پاس جا کر کہا میاں ہم واپس جا رہے ہیں، آپ کے دکان میں کچھ ہمارا قرضہ ہوگا، یعنی ہم سودے لیتے رہے تو وہ ہم آپ بتا دیں کتنا مقدار بنتا ہے، ہم گھر جا رہے ہیں واپس، وہاں سے آپ کی رقم وہ بھیج دیں گے۔ انہوں نے کہا جا کس لیے رہے ہو؟ کہنے کہ جا اس لیے رہے کہ ظاہرہ سامان خردلوش ختم ہو گیا، اب استاد صاحب کے پاس انتظام نہیں ہے۔ اس نے کہا چھوڑو میں آپ کا کھاتا لگا لیتا ہوں، جس طرح پہلے حساب چل رہا ہے اسی طرح چلائے رکھنا، آپ علم دین پڑھتے رہیں، جتنا عرصہ پڑھیں گے آپ پڑھتے رہیں، جب فارغ ہوں گے جب واپس گھروں کو جائے تو پھر حساب و کتاب بات۔ حضرت محدث طبری فرماتے ہیں جنہوں نے عظیم الشان تاریخ مرتب فرمائی، امام مؤرخ محدث طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جتنے سال کا وہ ہمارا عرصہ تھا ہم نے وہ کورس مکمل کیے، مکمل علوم و فنون پر دسترس حاصل کی۔ جب فارغ التحصیل ہو کے واپسی کی باری آئی ہم اس دکاندار کے پاس گئے، وہ مسلمان نہیں تھا، مسلکن یہودی تھا، مسلکن یہودی تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا بتائیے ہمارا ادھار کتنا بنا؟ ہم واپس جا رہے ہیں اپنے علاقے میں، تو تاکہ تیرے ادھار کو ہم واپس جا کر گھروں میں سے لے کر چکتا کر دیں۔ اس نے کہا طالب علم بھائیوں میں نے تو آپ کا کھاتا لکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو مسافر سمجھ کر دین کے طالب علم سمجھ کر تمہاری خدمت میں سامان خردلوش کا ویسے ہی کرتا رہا، میں نے کچھ نہیں لکھا، تم اللہ کے مہمان تھے، جاؤ چلے جاؤ، کوئی کھاتا تمہارا نہیں ہے۔ حضرت محدث طبری فرماتے ہیں ہم نے باصرار فورس کیا لیکن وہ انکاری رہا، اس نے کہا کچھ نہیں۔ حضرت محدث طبری فرماتے ہیں اسی سال اللہ نے ہم پر کرم نوازی فرمائی، کعبۃ اللہ میں حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے فرماتے ہیں جس وقت کعبے کی حویلی میں پہنچے، طواف کعبہ کا 7واں چکر مکمل ہوا، زمزم پینے کی باری آئی، میں چاہے زمزم کے قریب گیا، دیکھا وہی یہودی وہ جو اس علاقے میں ہماری خدمت کرتا ہے، بیٹھا ہے، زمزم کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے، پانی نوش کر رہا ہے۔ میں نے کہا میں بھول رہا ہوں یا آپ وہی ہیں؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ کہا آپ تو یہودی تھے، آپ کیسے کعبۃ اللہ میں؟ اس نے کہا طبری جس دن تم نے مجھ سے اجازت لی اور مجھ سے پوچھا تھا کہ حساب کتاب، میں نے کہا تھا میں نے تمہیں رسول اللہ کے دین کا طالب علم سمجھ کر حساب بے باک کر دیا ہے،
کوئی شے تم سے نہیں لینی. فرماتے اسی رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین کے وفاداروں کے ساتھ اور طالب علموں کے ساتھ تو اتنا احسان کرے اور پھر خالی از ایمان رہے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, اٹھ کلمہ پڑھ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا. فرماتے کلمہ پڑھ لیا میں نے, صبح کو بیدار ہوا, دل میں کچھ کلک سی پریشانی تھی کہ گھر میں بیوی پوچھے کہ مسلمان ہو گئے, بچے جوانے پوچھیں گے مسلمان ہو گئے ہو. فرماتے اسی پریشانی میں بیدار ہوا. فرماتے کچھ دیر بعد جس وقت میری بیوی میرا ناشتہ لے کے دسترخوان پہ آتی ہے, تھوڑا تھوڑا سا مسکرا رہی ہوتی ہے. میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ مسکراتے ہوئے مجھے کہتی ہے کلمہ پڑھ لیا ہے رات سے؟ میں نے کہا میں نے تو پڑھ لیا ہے, تجھے کون بتا گیا ہے؟ اس نے کہا جس نے تجھے رات کی تاریکی میں کلمہ پڑھایا ہے اسی آمنہ کے لال نے میرے آنگن کو بھی آباد سکھایا. اسی اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کلمہ پڑھایا ہے. وہ یہودی کہتے ہیں یہ کلمہ کسی نے اپنے استاد سے پڑھا, کسی نے مرشد سے پڑھا, پیر سے پڑھا, مسجد کے خطیب سے پڑھا. فرمایا ہمیں خود امام الانبیاء خطیب الانبیاء نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک یہودی ہو کر قرآن کے طالب علموں کے ساتھ اتنی وفا کر جائے, حضور اس کو ایمان بھی دے اور کعبۃ اللہ کی حاضری کا شرف بھی عطا فرمائے, تو جو مسلمان بھی ہو اور پھر حافظ قرآن بھی ہو اور مجمع بھی مسلمان ہو اور پھر اس عظیم الشان اجتماع کے اندر میں یہ کر سکتا ہوں 29 کو انشاءاللہ 29 رمضان المبارک ختم قرآن پاک ہوا آپ کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں, تو دل کھول کر حافظ قرآن کے لیے قبلہ قاری صاحب کے لیے آپ نے خدمت پیش کریں. سر نے مجھے کہا حالات نہیں ہیں. میں کہتا ہوں جو رقم حافظ قرآن کے لیے جیب سے جائے گا نا, اللہ کی عزت کی قسم رب کروڑوں درجے بڑھا کر آپ کو واپس لوٹائے. کون ہے اس کار خیر میں حصہ ملانے والا؟ آگے بڑھے ذرا جلدی جلدی. تمام احباب کو انتظام میں کر لیتا ہوں. تمام احباب جلدی جلدی قبلہ قاری صاحب کے لیے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو یہ سارا حصہ جمع میرا جتنا بھی ہے ایک قاری صاحب کے تمام دوست احباب جلدی جلدی